या बदकारी करेगा तो उसकी नहूसत सारी उम्मत पर पड़ेगी। मेरे भाइयों, हम एक जिस्म हैं, हम जुदा जुदा आज़ा नहीं हैं। अरे भाइयों, घर किसे कहते हैं? ईंटों के मजमूए को घर कहते हैं। अगर ईंटें जुदा जुदा पड़ी हों, कभी उसको भी किसी ने होटल कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने घर कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने मस्जिद कहा। पत्थर जुदा जुदा पड़े हों, कभी उसे भी किसी ने मेहमान खाना कहा है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो मस्जिद का वजूद पाते हैं। पत्थर जुड़ते हैं तो उनका नाम मिटकर घर का नाम आ जाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो उनका नाम मिट जाता है और एक होटल का नाम वजूद पाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो उनका जाती नाम मिट जाता है और मस्जिद उस-सिद्दीक अबू बकर का नाम पाता है। पत्थर जब जुड़ते हैं तो अपनी जात मिटा जाते हैं और एक बैठक का नाम वजूद पाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, काले और गोरे, अफ्रीकी, अमरीकी, अफगानी, बलोची, सिंधी, बरोही, पंजाबी, पठान जब जुड़ते हैं तो उनकी कौमियतें मिट जाती हैं और उम्मत मोहम्मद का वजूद नाम पाता है। हम उम्मत हैं, हम अफराद नहीं हैं कि सड़क पे कोई खड़ा होकर नाचे और हम कहें हमारी बला से। खड़ा होकर कोई औरत आवारा फिरे, हम कहें हमारी बला से। नहीं 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 नहीं, ये मेरे हाथ को दर्द हुआ है। अगर किसी की बेटी हया की चादर से बाहर आई है, यूं समझो मेरी बेटी बाहर आ गई है। अगर किसी का बेटा आवारा होकर नाचा है, समझो मेरा बेटा आवारा हो गया। आप कैसे बेहिस लोग हैं? आप कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हम तो बुरे नहीं हैं। पंजाब से लोग आके बुराई करते हैं। इनको अपनी बेटियां समझो तो आपकी हाय निकले, इनको अपने बेटे समझो तो आपकी हाय निकले। आप पैसे कमाने के चक्कर में हैं, वो ईमान को फरोख्त करके जा रहे हैं। जिस पर कब्र किया, एक दफा कब्र जिसको झटका दे दे, एक दफा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफा अगर कब्र यूं मिल गई किसी पर यूं, तो ये जो एक दफा कब्र आपस में टकराती है, इन दो दीवारों के टकराने की आवाज को मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक की सारी कायनात सुनती है सिवाय इंसान और जिन के। वो कितना बड़ा धमाका होगा अगर कोई शराब पीता हुआ मर गया, बदकारी करता हुआ मर गया, नमाज छोड़ता हुआ मर गया, सूद खाता हुआ मर गया, जुआ खेलता हुआ मर गया, हराम तरीके पर कारोबार करता हुआ मर गया और कब्र ने एक झटका दे दिया, तो इसका क्या बनेगा? हमें उन पर रहम क्यों नहीं आता? तरस क्यों नहीं आता? ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बेटियां हैं जिन्हें किसी ने बताया नहीं। उनका क्या कसूर? उनको किसी ने बताया तक नहीं। हमने मेहनत की होती, हम इनके लिए रोए तड़पे होते। आप देखते नहीं हमारे नबी ने कितनी खूबसूरत मिसाल से हमें बात समझाई है। एक जिस्म बनाया। अब एक और मिसाल समझो, ये भी अल्लाह के महबूब की बताई हुई है। मसलुल काइम फी हुदूदिल्लाह वल वाक़ि अलैहा कमसल कौमिन इस्तहमू अला सफीनतिन फसार बादुहुम फी अलाहा व बादुहुम फी असफलिहा फकान अल्लज़ी फी असफलिहा इज़ा इस्तक़ौमा मर्रू अला मन फ़ौक़हुम फ़क़ालू लौ अन्ना ख़रक़ना फ़ी नसीबिना ख़रक़ा वलम नुअज़ मन फ़ौक़ना फ़इन यत्रुकूहुम वमा अरादू हलकू व हलकू जमीआ वइन अख़ज़ू अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीआ। रवाहुल बुखारी। जरा मेरी इस मिसाल, मेरी नहीं अल्लाह के रसूल की मिसाल को गौर से समझें। अल्लाह ताला के रसूल ने पूरी उम्मत को एक कश्ती पे बिठाया है। क्या है मेरी उम्मत, मेरी बात समझो। यूं समझो जैसे तुम एक कश्ती पे सवार हो और मौजें तूफानी है और समंदर में तुग़यानी है और दूर किनारा भी नजर नहीं आ रहा। जिसने समंदर का सफर किया हो वो इस हदीस की मिसाल को अच्छी तरह समझ सकता है। मैं आपको यह हदीस जो बयान कर रहा हूं, एक सफर से इबरत लेकर आपको बयान कर रहा हूं। मैंने एक सफर किया है समंदर का। हमारी जमात थी, बेल्जियम से इंग्लैंड जा रही थी। 4 घंटे का समंदरी सफर था और समंदर में तूफान था और हमारा जहाज इतना बड़ा था कि ये 40-40 टायर का ट्राले, कुछ 50 उसके अंदर खड़े हुए थे और ट्रक और गाड़ियां और वैगने और बसें और फिर ऊपर कितनी मंजिलों का, हजारों इंसान बैठे हुए
पानी की एक मौज आती थी और तिनके की तरह उसको यूं लौटा देती। मैं खिड़की के साथ बैठा था, पानी यूं छू जाता था और यूं ख्याल आता था कि अगर इसको अल्लाह ने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो हम सब गए। 4 घंटे अल्लाह अल्लाह के सिवा जबान पे कुछ नहीं था। फिर यूं मौज आती, उसको यूं गिरा देते और सबको उल्टियां। उस दिन पता नहीं क्या ख्याल है, मैंने रोजा रख लिया। वैसे ही ख्याल है, बस सर्दियों के दिन है, रोजा रख, मैंने रोजा रख लिया। एक मेरे सिवा सब उल्टियां कर रहे, मेरा मैदा खाली था। एक चाय की प्याली पे रोजा रखा था, बाकी को इधर गिर रहा, कोई इधर गिर रहा, और यूं नजर आ रहा था कि आज यहीं कब्रिस्तान बनेगा और ये समंदर की मछलियों से हमारा हशर होगा। इस कैफियत से जो गुजरा हो वो इस हदीस की गहराई में जा सकता है, वरना कोई नहीं जा सकता। हम सब एक कश्ती पे सवार कर दिए गए हैं। अब यूं समझो कि पूरा मरी एक कश्ती पे बैठा हुआ है और नीचे मौजें हैं बिफरी हुई जो निगलने को आ रही हैं। कोई दस्त कुदरत है जो उसको पीछे हटा रहा है और किनारा सामने नजर नहीं आ रहा। उस कश्ती में 2 हिस्से हैं, एक ऊपर के लोग हैं, एक नीचे के लोग हैं। ऊपर वाले हिस्से पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, नीचे वाले हिस्से पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पीने का पानी ऊपर है, नीचे कोई नहीं। अल्लाह के रसूल की खूबसूरत मिसाल समझो। पीने का पानी ऊपर है, नीचे कोई नहीं। सफीना रवां दवा है, नीचे वाले पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं। उन्हें बार बार सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो वो आपस में बैठ के मजलिस करते हैं, भाई ये बड़ी मुसीबत है, हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, मंजिल दूर है, किनारा दूर है, सफर लंबा है, ये आना जाना, चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल काम है। यूं करो, इसी कश्ती के नीचे से फट्टा तोड़ो और इससे नीचे से ताजा पानी निकालो, नीचे से ताजा पानी निकालो। हम ऊपर जाने की तकलीफ गवारा नहीं कर सकते। अब ये मजलिस से मुशावरत हो गई, इसका ऊपर भी पता चल गया कि वो नीचे फट्टे तोड़ रहे हैं। बाजे कहने लगे छोड़ो परे, दफा करो हमारी बला से। तोड़ते हैं तो तोड़ते रहें, सुराख करते हैं तो करते रहें। अकल वाले बोले अरे बुद्धू, सवार किस कश्ती पर हो? उसी कश्ती पे सवार हो जिसका वो फट्टा तोड़ना चाहते हैं। जिस पेंदे में सुराख हो गया वो कश्ती पार कैसे लगेगी? इनको रोको रोको रोको। अगर ना रोका तो अपनी नादानी से ये भी गर्क हो जाएंगे, हम भी गर्क हो जाएंगे। उनका नहीं, हम तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तो। उनका अरे पागलो, ये पराई नहीं, ये अपनी है, अपनी है। इनका फट्टा तोड़ना हमारी हलाकत है, इनका सुराख करना हमारा डूबना है। हम डूब जाएंगे अगर इन्होंने सुराख कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उन्होंने उनको सुराख करने से ना रोका तो फिर उनकी सारी नेकियों समेत वो गर्क हो जाएंगे। ये वो तबका है जो अपने दीन पर मुतमईन है। कहता हमारी बला से हमने होटल चलाना है, हमने कोई यहां तबलीग करनी है, हमने होटल चलाना है, सारे साल की रोटी इकट्ठी करनी है। हमारी बला से शराब पिए, जुआ खेलें, बदकारी करें, हमें अपने पैसे खड़े करने हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तोड़ने दो फट्टा, करने दो सुराख हमारी बला से। अरे हमारी नहीं भाई, ये हम सब की बला होगी। फिर कुछ लोग कहने का अरे नहीं नहीं नहीं, अरे समझो तो सही, अरे दीवानों अपनी अकल से पर्दा हटाओ तो सही। अगर कश्ती में सुराख हो गया तो हम कहां जाएंगे? अगर इसी तरह उम्मत में नाफरमानी फैलती चली गई और हमने रोकने की तदबीर न की और उनके पांव पकड़ के उनको अल्लाह की तरफ न फेरा तो बगैर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा तो फिर हम कहां जाएंगे? मेरे भाइयों, उन बिजलियों को कड़कने से पहले अपने भाइयों से तौबा करवा लो। अल्लाह की तलवार को न्याम से निकलने से पहले पहले अपने मुसलमान भाई बहनों से तौबा करवा लें। हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारा घाट भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, हमारी राह भी एक है, हमारा सफीना भी एक है। अगर यह डूबा तो फिर कोई नमाजी बेनमाजी नहीं बचेगा। अगर यह डूबा तो कोई रिंद और बिला रिंद कोई नहीं डूबेगा, बचेगा, फिर सभी जाएंगे। इससे मेरे भाइयों, अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र करना, अपनी मुसलमान बेटियों की फिक्र करना, यह हमारे जिम्मे है। ये किस खौफनाक अजाब की तरफ जा रहे हैं, ये कितने खतरनाक
منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آگے جہنم کی آگ ہے جس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین سے سبزہ خشک ہو جائے. ایک گھونٹ پانی، ایک لوٹا پانی کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگے اور کھولنے لگے. ہم دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے. وہ کیا دن ہوگا زمین کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے پہنا دے گا. ہم گرم پانی منہ پہ نہیں لا سکتے. وہ کیا دن ہوگا جب ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کو لگا دیا جائے گا، شراب پینے والے کے منہ کو لگایا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب لائے گا تو ہونٹ سارا سوج کے نیچے تک آ جائے گا اور پھر ساری کھال ادڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی. منہ پہ ہڈیاں صرف ہوں گی اور ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ پھر بھی اس پانی کو پینے پہ یہ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. سارے جہان کا درد ہمارا درد ہے. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ہم سب کے لیے رونے آئے ہیں. آپ دیکھتے نہیں انبیاء علیہ السلام کیسے رو رہے. یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے لیے بخشے بخشائے، اولاد کے لیے بخشے بخشائے، داماد کے لیے بخشے بخشائے، بیویوں کے لیے بخشے بخشائے، صحابہ کے لیے وہ بھی بخشے جا چکے ہیں اور وہ تو ہمارے لیے رہے ہیں. انتقال سے 1 ہفتہ پہلے صحابہ آئے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. اگر اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں اونچا کرے، اللہ تمہارا وکیل ہو، اللہ تمہارا کفیل ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر رونے لگے. پھر ارشاد فرمایا تم گواہ رہو، میرا تمہیں سلام ہو، جو آج موجود نہیں ہیں اور میرے بعد آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا تھا. اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اس کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا. یہ اس نبی کا دیا ہوا حق ہے ہم پر. اس سے میرے بھائیوں ہم خود توبہ کریں اور مسلمان بھائیوں سے توبہ کروائیں. ہم یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. مسلمان حقیر نہیں ہوتا، مسلمان بڑا قیمتی ہے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کو ستون بتاؤں. کوئی ستون نہیں، دیکھ آسمان کو کوئی ستون ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس آسمان کے ستون ہیں. جب تک آپ موجود ہیں آسمان کی چھت تنی رہے گی، زمین کا فرش بچھا رہے گا، سورج چاند کی گردش جاری رہے گی، ستاروں کی جھلملاہٹ چلتی رہے گی اور پھول مہکتے رہیں گے اور کلیاں کھلتی رہیں گی اور موسم بدلتے رہیں گے. اور جس دن مسلمان دنیا سے مٹ گیا، یہ قیامت کا ڈنکا بج جانے کا اعلان ہے. جب کلمہ گو زمین سے مٹ جائیں گے تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی. اس امت کا گھٹیا سے گھٹیا مسلمان مرد عورت بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے. یہ عورت کیسی ہی بری ہے، یہ مرد کیسا ہی برا ہے، پر اس کے لیے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا رسول نے آنسو بہائے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو. کیا پتہ کل کو یہ کیا سے کیا ہو جائے. ہماری جماعت کے امریکہ میں ڈینور ایک شہر ہے، تو کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ. ایک کلب تھا مسلمان کا جہاں ننگا رقص ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی. وہ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے. سٹیج پہ ایک لڑکی ننگی ناچ رہی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا. نیچے سب مسلمان محو حیرت، تماشا لگا ہوا ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی آج وہ امت بے حیائی کی علمبردار بن گئی. جو امت غیرتوں کا درس دینے آئی تھی آج وہ امت غیرت کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال چکی ہے. مال پہ تو غیرت آتی ہے، اپنی ذات کے لیے غیور ہیں. اسلام کی غیرت کا پتہ نہیں کہاں جا کے دفن کر دیا ہے اس کو. انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، وہ تو سارے شراب پیے پڑے تھے. انہوں نے دعوت دینی شروع. اس لڑکی پیچھے سے آئی اور ٹیبل پر جو پڑا ہوتا ہے کپڑا، وہ 2-3 کپڑے اٹھائے، کچھ اپنے اوپر لگا دیے، کچھ نیچے لگا دیے اور بالکل پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو کے سننے لگے.
अमीरुद्दीन दिन साहब को नहीं पता कि पीछे वो लड़की आके खड़ी होकर बात सुन रही। जब बात खत्म हुई तो शराब में धुत थे, उनको तो समझ में नहीं आई भाई क्या कहा बूढ़े ने। तो लड़की पीछे से बोली कि मिस्टर, जो बात ये नहीं समझ सके मैं समझ गई हूं, मुझे समझाओ, मैं करना चाहती हूं, क्या करना है। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दिल की दुनिया ना औरत से आबाद होती है, ना शराब से आबाद होती है, ना मौसीकी की तानों से आबाद होती है, ना सियासत की बसात में मेरे भाइयों कामयाब होने से आबाद होती है, ना दौलत की और पैसे की खंकार से ये आबाद होती है, ना सीम ज़र और जवाहरात के ढेर से दिल की दुनिया आबाद होती है। अला, अल्लाह कहता है गौर से सुनो, अला, पहले अला की अल्लाह ताला ने आवाज लगाई। अला, अला का मतलब होता है भाई सारे तवज्जो करो, तवज्जो करो, अगली बात जरूरी आ रही। अला अला अला, सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर दिल की दुनिया आबाद करनी है तो सिवाय अल्लाह की याद के और कोई इसका इलाज नहीं। अगर ये दिल के जख्मों का मरहम चाहिए तो ये जख्म, इस जख्म का मरहम माल रोड से नहीं मिलेगा, ये भूर बन के और मरी के होटलों से ये नहीं मिलेगा। ये मौसीकी की ताने तो और इसको जख्मी कर देती हैं, गुनाहों का जहर इसको और ज्यादा नासूर में बदल देता है। इस जख्म का एक मरहम है जिसको अल्लाह का रसूल लेकर आया, बेज़िक्रिल्लाह, बेज़िक्रिल्लाह। अल्लाह की याद है मरहम, अल्लाह की याद है मरहम, अल्लाह की याद है दिल की दुनिया को चैन देने वाली। और कोई चीज नहीं जिससे दिल का जहान आबाद हो और अंदर के अंधेरे रोशनियों में बदले। अगर अंदर की दुनिया को आबाद करना है तो यहां सिर्फ एक शमा जल सकती है, बाकी कोई शमा नहीं जल सकती। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शमा है। एक अमेरिकन को कलमा पढ़ाया तो उसने कलमा पढ़ती दिल पे हाथ रखा, कहा हाय ऐसे। तो हमारे डॉक्टर अख्तर साथी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। कहने लगा जब से होश संभाला है ये जगह खाली खाली थी, ये जो तुमने कलमा पढ़ाया है यूं लगा जैसे किसी ने मेरा अंदर भर दिया हो, तो मैं खुशी से बेसाख्ता मेरी हाय निकल गई। मैंने कहा बेटी कलमा पढ़ ले। कि मुझे आप पढ़ाओ। इन्होंने कलमा पढ़ाया। कहा मुझे करना क्या है। कहा मस्जिद में आओ कपड़े बदल के। वो उसका साथ लड़का का ये मेरा खामंद है, इसको भी कलमा पढ़ाओ। दोनों मियां बीवी, उसने भी कलमा पढ़ा। 3 दिन वहां रहे, उनको सारा तरीका बताया, इस्लामिक सेंटर का एड्रेस दिया, वापस आ गए। कहां थे हम? टोरंटो। तो 2 महीने गुजर गए, उस लड़की का फोन आया कि हेलो मिस्टर अमीरुद्दीन, मुझे पहचानते हैं? कहा लगता है कि वो डेनवर की रकासा है। कहा मैं वही हूं। क्या हुआ? का एक मसला पेश आ गया। क्या हुआ? कहने लगी गजब हो गया। कब बताओ तो सही बेटी क्या हो गया। कहा आपने हमें सिखाया दर्स इस्लाम का, पाकीज़ा दीन, हमने इस्लाम कबूल किया। मैं उस वक्त एक रात का $500 लेती थी योमिया। फिर मैं घर में बैठ गई। मैंने खामिन से कहा तू मजदूरी कर, तो वो रोजाना $40 लेके आता है। 500 से घट के हम 40 पे आ गए। हमें घर बेचना पड़ा, सवारी बेचनी पड़ी। मेरा खामिन काम करता है, मैं घर में होती हूं, वो आ जाता है। आपने हमें कहा था और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दो। हम दोनों मियां बीवी मिलकर फिर हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं शाम को और उन्हें ईमान की दावत देते हैं। आज मैं और मेरा खामिन हम बस में सवार थे और हम जा रहे थे तो बस को झटका लगा तो मेरा कुर्ते के आस्तीन पीछे हट गया और मेरी कलाई नंगी हो गई। क्या इस पर मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी? और ये कहकर रोना शुरू कर दी। कल को एक लड़की नंगे स्टेज पे नाच रही है और आज वो रो रही है कि मेरी कलाई नंगी हो गई। क्या मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी? हमारी बेटियां लिबास मुख्तसर करती जा रही हैं और नंगी नाचने वाली ऐसे लिबास और हया की चादर में आ रही है को कलाई के नंगे होने पर रो रो के पूछ रही है कहीं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी, दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी। इसलिए हम कहते हैं किसी मुसलमान को हकीर न समझो। जो जितना गुनाहगार है उतनी उससे ज्यादा मोहब्बत करो, नफरत न करो। हमें नफरत नहीं सिखाई गई, हमें मोहब्बतें सिखाई गई हैं। हां, हमें उनकी नाफरमानी से नफरत, हमें उनके गुनाहों से नफरत, हमें उनकी गफलत से नफरत है। हम उनके लिए रोएंगे, तड़पेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। हम एक कश्ती के सवार हैं, अगर हमने इनको ना रोका, अगर ये सफीना डूबा तो हम भी साथ डूबेंगे।
अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे आलम का नबी बनाया, सारे इंसानों का, सारे जमानों का नबी बनाया। मेरे भाइयों, हम आपके पैगाम के नायब हैं, हम आपका पैगाम लेकर दुनिया में फिरने वाले हैं। हम माल के सौदागर नहीं हैं कि उम्मत को देखें हिदायत से दूर होता हुआ, उम्मत की गुमराही देखें और हम इस पे मुतमईन हो हमें तो पैसे आ रहे हैं हमारी वजह से, जो मर्जी करें। नहीं, हम तड़प जाए हैं। और आप तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। लाखों मुसलमान यहां आते हैं, उनको कारोबारी काम कोई नहीं, उनको मशगूली कोई नहीं, उनको कोई ज़राअत का फिक्र नहीं, कोई तिजारत का फिक्र नहीं, उनको कोई बे बच्चों का गम कोई नहीं। फारिग होकर कोई 24 घंटे को आ रहा, कोई हफ्ते को आ रहा, कोई महीने को आ रहा। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप सब मरी वाले, आपके अंदर दीन का दर्द और गम हो कि हमने यहां आने वालों से तौबा करवानी है, हर बेटी को हमने यहां से बुर्का पहना के वापस भेजना है, हर गाफिल नौजवान को यहां से हमने जुनैद बगदादी का नमूना बना के वापस भेजना है, और हर बुरे को हमने यहां से अच्छा बना के भेजना है। अगर आपको अंदर ये दर्द और गम हो तो आपकी कमाइयां अल्लाह पहले से दुगनी कर दे और मरी से आने वाले लोग तौबा करके घरों को जाएं तो सारे मरी पर अल्लाह ताला सारे जहान को दिखा दे, वो रहमत उतरेगी कि सारा जहान उड़ उड़ के आएगा कि देखो मरी को क्या हो गया। अभी तो आप हर वक्त खतरे में हैं, हर वक्त खतरे में हैं, हर होटल में, हर पहाड़ी पर वो सब कुछ हो रहा है जिस वक्त किसी वक्त भी अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरस सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब अल्लाह का अजाब उनको पकड़ेगा तो आपको छोड़ देगा, आपके होटलों को छोड़ देगा? मेरे भाइयों, हमारा मामला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। हमारा रोना इज्तिमाई है। यह पैसे का नुकसान नहीं कि मेरा हुआ तो ठीक है, यह फसल का नुकसान नहीं कि मेरी कपास डूब गई तो ठीक है, यह दीन का नुकसान है, दीन का। यह वो दीन है जिस पर आपका सब कुछ लग गया, यह उम्मत है जिस पर आप रोए और तड़पे और मचले। काश के ताइफ के पहाड़ों की जबान होती और मैं आपको लेके जाता वहां और फिर उनसे पूछता, बताओ इनको कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारी खातिर यहां क्या कैसे पत्थर खाए थे और कैसे तड़प के गिरे थे। 3 मील तक बदमाशों ने पत्थर मारे। ये वो बाइख्तियार नबी है कि उंगली के इशारे की भी जरूरत न थी, सिर्फ एक अल्लाह से तो कहने की जरूरत है कि इनको मिटा दे, तो ताइफ अपनी सारी सरसब्जियों के साथ जमीन में धंस जाता। ऐसा बाइख्तियार होकर उन औबाशों के पत्थर खाता हुआ जा रहा है। ये नहीं तो इनकी नस्ल ही कलमा पढ़ लेगी, जिसके दुख दर्द पर जानी दुश्मनों के आंसू निकल आए। आप जानते हैं, जब आप बेहोश होकर गिरे तो आपने पनाह कहां ली? ज़ैद इब्न हारिसा ने उठाया, सामने उतबा का बाग था, जानी दुश्मन बदर के मैदान में जिसके हाथ में झंडा था वो उतबा, उसके बाग में जो जाके आपको लिटाया तो तहर्रक लहू रहमहुमा। अरे वो रिश्तेदार थे, करीबी। जब देखा अच्छा ताइफ वालों ने हमारे रिश्तेदार के साथ ये कर दिया तो अरबी खून जाग उठा, अरबी गैरत जाग गई और रोने लगे, हाय अब्दुल्ला मोहम्मद का क्या हाल हो गया, जिसके दुखों पर जानी दुश्मन भी आंसू बहाएं। हम उसके उम्मती होकर उसकी शरीयत को मरी की वादियों में पारा पारा कर दें, हम उसके उम्मती होकर उसके दीन को पारा पारा होता देखें और कहें हम तो नहीं कर रहे, हमें तो पैसा, हमने तो सीजन कमाना है। मेरे भाइयों, जिस घर में जनाजा पड़ा हो कोई हंस भी दे तो दिल पे चोट पड़ती है। घर में जनाजा पड़ा हो कोई हंस भी दे तो दिल पे चोट पड़ती है। जाओ देखो माल रोड पे कितने जनाजे मेरे नबी की सुन्नतों के पड़े हुए हैं। इन होटलों में फिर फिर के देखो, एक एक कमरे में देखो क्या क्या फहाशी के प्रोग्राम चल रहे हैं। और हर पीर और जुमेरात को हुजूर के पास हमारा अमल पहुंचता है। कितना हम उनकी रूह को जख्मी करते हैं। हमारा मसला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। कमाई इनफराद, आपकी दुकान है, आपका जाती मसला है, आपकी तिजारत आपका जाती मसला है। दीन मेरा और आपका इज्तिमाई मसला है। हम किसी को दीन को तोड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम तोड़ फोड़ और मार कुटाई के कायल नहीं। हम हाथ जोड़ने के, इनकी मिन्नत करो, इनके पांव पकड़ो, इनके हाथ जोड़ो। हम मीना से कंकर मार के वापस आ रहे हैं, मीना से कंकरी मार के वापस आ रहे हैं। पहला दिन 10 को जो कंकर मारते हैं तो सामने एक लोग खड़े होते थे नाई, और जाते लोग शेव करानी शुरू कर देते थे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, वो साबन लगाया हुआ और नीचे तौलिया रखा हुआ, और नाई उस तरह निकाल के उसको शेव कर ही रहा है कि एक हमारा साथी भाग के उसके पांव पड़ गया।
اس کے پاؤں پکڑ لے رونے لگا کہ اللہ کے واسطے ابھی سارے گناہ معاف کروا کے تو آیا کھڑا ہے، ابھی اپنی کاپی کو اتنی جلدی کالا نہ کر۔ آتے ہی اپنے نبی کی سنت پہ چھری پھیر رہا ہے، اللہ کے واسطے۔ وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا۔ اس امت میں بڑی طاقت ہے، اس امت میں بڑی استعداد ہے، کوئی ایسا ہو جو اس کو پانی پلائے۔ اس نے وہیں صابن سارا صاف کر دیا، وہ کہنے لگا میرا خط بنا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں پر رحم کھانا سیکھیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان یہاں نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے، کوئی بچی کسی کی بیٹی بے پرد گزر جائے، سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی، میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، میرے گھر میں خزاں آ گئی، میری بہار کے دن چلے گئے۔ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں۔ ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو، بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں۔ ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں، سلیم فطرت ہیں، ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں۔ ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگا ایک ہفتہ، ہم نے عورتوں کو بے پردہ نہیں دیکھا، حیا والی عورت، شرم والے نوجوان ہیں۔ یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے، تو گھر تو آپ کا ہے، آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے۔ آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو، آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہاں، ہم منت، خوشامد، رونا دھونا ان کے لیے مانگیں، دعائیں کریں، روئیں، اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ بے عزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بے عزتی اور توہین کر دینا، یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ نہیں، اس کے پاؤں پکڑو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، اللہ کی رحمت کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ پھر یہ تو امت محمد ہے، اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، گناہوں میں آگے بڑھ گیا، نافرمانی میں تجاوز کر گیا، تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا۔ اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی؟ اس کو نکال دیا، وہ جا باہر ویرانے میں بیٹھا۔ اس زمانے کے شہر ایسے تو تھے نہیں، وہ تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے، جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند۔ وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا 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 آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ اب بے بسی کا عالم ہے تو اس نے پہلے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ ڈالی۔ کیا کہنے لگا؟ اوہا ہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس سے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اے میرے مولا، اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں، تیرے پاس آ رہا ہوں، جو چاہے کر دینا۔ یا اللہ، اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے۔ میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما دے، میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو آج جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو شہر میں اعلان کیا، سارا شہر بھاگا کہ کون ایسا ہے؟
آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان. موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا، فَيَرَا يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فَرَآ يُسْرَهُ، پہ اس نے یوں دیکھا، فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا. تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کرتا. وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا، فَيَرَا يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فَرَآ يُسْرَهُ، پہ اس نے یوں دیکھا، فَلَمْ يَرَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا. تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مری کے بازاروں میں، ہوٹلوں میں برے سے برا مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ نوجوان تھا. اور اللہ کی رحمت نے جیسے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا، ہم تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سہارے بہت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے. آپ کے آنسو، آپ کی آہیں، آپ کا رونا دھونا، اس نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کرو. وہ کہنے لگے ہم اے موسیٰ کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ آپ جائیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر آئے، یا اللہ تو طور پر میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بات میں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی جو امت ہے وہ کتنا بڑا مرضی گناہ کرے بس اتنا کہہ دے گی یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دو، ان کو ویسے ہی معاف کر دو. تو بھائیو ہم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں. انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. ارے وہ دیکھو تو صحیح، جنت کی محفل ہے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کافور کی شراب چل رہی ہے. کون سی ہے؟ ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے. یہ وہ شراب ہے. ایک اور مجلس اوپر لگی ہوئی ہے، وہاں پینے کا دور کیسا ہے، یہ تو خود پی رہے تھے ڈال ڈال کے. ایک محفل اور نظر آئی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. ایک اور محفل نظر آئی جہاں پلایا جا رہا ہے زنجبیل اور سلسبیل کی شراب کو، لیکن پلانے والے نوکر، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلمان، پلانے والی حور اور ملائکہ اور خدام، ان کو پلایا جا رہا. یہ پی رہے تھے، ان کو پلایا جا رہا. اس سے ایک اور درجہ اوپر دیکھا تو وہاں سب سے عجیب منظر نظر آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود ساقی بنا بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے.
لے میرا بندہ تو نے دنیا کی شراب چھوڑی، آج مجھ سے لے میں پلاتا ہوں۔ ایک اور اعلان سنو، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے؟ آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا۔ یہ کیا رنڈی کی تان سین اور یہ کیا رنڈی کے گانے؟ ارے بھائیو، ان سے اپنے کان بچا لو۔ جس قوم میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے مفت میں نہیں بند کیا، کہ سنو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو بلائے گا، آؤ، جنت کو حکم دے گا، تو اپنے ساز کو چھیڑ، اور تو اپنی آواز کا سر بکھیر۔ اس کا سر جنت کا ساز، حور کا سر اور جنت کا ساز وہ جل ترنگ ہوگا، سنتے رہیں گے اور سننے سے جی نہیں بھرے گا۔ وہ جنت کی لڑکی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا۔ ادھر جنت کا ساز ہوگا اور اس کی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا تمہیں سناؤں؟ یہ گیت کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کا گیت ہوگا، پیچھے جنت کا ساز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں، وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے وہ ہے، یا داؤد تعال ارقل ممبر، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی وہ زبان تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا۔ یا جبال اوبی معہ، اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بول۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز اور جنت والوں پہ وجد کیا طاری ہوگا، جنت بھی وجد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد تعال ارقل ممبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آجا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو۔ ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا یہ طبلے سارنگی کے پیچھے، جنت کے ساز کا سودا کر دیا۔ ان طبلوں کے پیچھے جنت کی آواز بھول گئے، جنت کا ساز بھول گئے، جنت کی موسیقی بھول گئے۔ اس سے بھی کوئی نادان ہوگا جو ہیرا بیچ کے پتھر خرید رہا ہو، جو سونا بیچ کے لوہا خرید رہا ہو، جو ایمان بیچ کے شہوتیں خرید رہا ہو۔ اس سے بھی بڑا کوئی نادان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، نہ جنت کو اپنا ہوش رہے گا نہ جنتیوں کو اپنا ہوش رہے گا، سب بے خود۔ یہ محفل کیسی ہوگی؟ عورتیں ایک طرف ہوں گی، مرد ایک طرف ہوں گے، یہ اللہ کا دربار ہوگا، اوپر عرش عظیم ہوگا، نیچے میدان مزید ہوگا۔ ایمان والی عورتیں ایک طرف بیٹھیں، مرد ایک طرف بیٹھیں، اور سامنے اللہ کا رسول ممبر پر ہے، اور کیا کہنے اس کے اور اس کی آواز کے اور جنت کے ساز کے۔ ابھی جی نہیں بھرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بند کروا دے گا، کہے گا بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اچھا یا اللہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا۔ ہاں، ایک دیکھنے کی لذت، ایک سننے کی لذت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رضوان پردہ ہٹا دے تاکہ آنکھیں میرے دیدار سے لذت اٹھائیں اور کان میری آواز سے لذت اٹھائیں۔ وہ ہے جس کو بن دیکھے جانے کٹا دیں، جس پر بن دیکھے قربان ہوئے، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سردادن و جادادن نادیدہ رخ یارے۔ ابھی تو یار کو دیکھا نہیں، جان کٹا دی، جب وہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ کتنے سولیوں پہ لٹک گئے جس کی خاطر، کتنے آروں سے چڑ گئے جس کی خاطر، کتنے آگ میں کود گئے جس کی خاطر، کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس کی خاطر، کتنے خاک میں مل گئے جس کی خاطر، کتنے اپنی ساری عزتوں کو قربان کر گئے جس کی خاطر۔ جب اللہ سامنے آئے گا ایسے ایسے پردہ اٹھے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب اللہ پہ نظر پڑے گی، اوفو، ساری جنت بھول جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اب اپنا قرآن کیا سنائے؟ اللہ اپنا قرآن سنائے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے۔ قرآن، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت، قرآن سنائے۔ کون سی سورت سنائے؟ ایک ضعیف حدیث ملتی ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام وہ ہے جس کو لے کر 70,000 فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر۔ جبریل جب آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آیا۔
تو اللہ تعالیٰ ایک دم جب پردہ گرائے گا نا، کہے گا جاؤ واپس جاؤ، کہیں گے نا 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 ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حور و غلمان چاہیے، ہمیں تو چاہیے، تو دکھاتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں، ہماری آنکھیں بس تیرے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ کہیں گے نہیں جاؤ جاؤ، کہ ہم نہیں جاتے۔ اچھا ایک اور سنو، یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک ایک اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے گا، تم سے بات کرے گا۔ جو براہ راست بات کی لذت ہے، براہ راست، وہ کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے نا، 18 سال بیمار رہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، 18 سال بیمار رہے، بیماری ایسی کہ رواں رواں درد بن گیا، درد تھا نہیں، رواں رواں ہی درد بن گیا، ایسے 18 سال۔ جب اللہ نے صحت دے دی، جوانی واپس دے دی، ایک دن ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن واہ 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 وہ ان دنوں سے زیادہ مزیدار تھے۔ ان کا وہ کیسے مزیدار تھے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایک ٹائم ایوب کیا حال ہے۔ اس بول کی لذت، اس بول کی لذت کو نہ میں نے جوانی میں دیکھا، نہ بیوی میں دیکھا، نہ اولاد میں دیکھا، نہ جائیداد میں دیکھا، میرے سارے درد چن کے رکھ دیتی تھی۔ وہ کیا دن ہوگا میرے بھائیوں جب آپ جوانی کامل، زندگی کامل، صحت کامل، موت سے آزاد، غم سے آزاد، دکھوں سے آزاد، زوال سے آزاد، لڑائی جھگڑے نفرتوں سے آزاد، کاروبار کے فکر سے آزاد ہیں، اور اللہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کیا حال ہے۔ اگر اس کا یقین ہو تو کوئی یہاں فلمیں چلیں، یہاں گانے کی دکانیں کھلیں، یہاں گانے کی قسطیں بکیں، یا یہ اپنی گاڑیوں میں دھاں دھاں کرتی آوازیں۔ مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب تو ایسا ہو جائے۔ اگر اس بات کا یقین ہو تو لوگ خود اپنی دکانوں کو آگ لگا دیں۔ اللہ نے سودا کیا ہے، مفت میں نہیں، کہ پاک دامن رہ، شادی کر، اپنی ضرورت کو شادی سے پورا کر، زنا مت کر، میں تیرے لیے بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، جسے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، اس میں آب حیات ڈالا، اپنے چہرے کے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالی، ان کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو انگلی نہ دکھائیں، انگلی کا اتنا حصہ پورا بنان ایک پورا اس سورج کو دکھا دیں تو سورج اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے سارے ستارے غائب ہو چکے ہیں۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، مردے سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں روشنیاں پھیل جائیں، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم جب رکھتی ہے، ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے، اس کو ایک نظر دیکھے نہیں، 40 سال مسلسل دیکھتا رہے تو ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک دامن بن کے آ، شادی میں تیری کروں گا۔ اور ایمان والی پاک دامن عورتوں کو خوشخبری سنا دی اللہ کے رسول نے کہ جاؤ ان ایمان والی عورتوں کو بتاؤ کہ اس جنت کی خوبصورت حور سے ایمان والی، حیا والی، پردہ دار عورت کو اللہ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، یا رسول اللہ جنت کی عورت بڑی کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا، جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ بل نساء الدنیا، ارے دنیا کی عورت کا مقام بڑا بلند ہے۔ ان کا بما یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ، کس لیے؟ ہم گارے مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران سے بنی، یہ اندر میں سوال تھا، زبان پہ نہیں آیا، لیکن میں ان کے اندر کے سوال کو، ان کی زبان حال کو زبان کال سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سوال ہوا ہی اس لیے کہ ہم تو گارے مٹی سے، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے، ہم بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ جوان رہتی ہیں، ہم میں گندگی ہے، غلاظت ہے، بول ہے، براز ہے، حیض ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو ہم کیسے اعلی ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو بصلاتہن، ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے،
वसियामिहिन्ना, उनके रोजा रखने की वजह से, व इबादतिहिन्ना, अल्लाह की फर्मा बरदार बंदी बनने की वजह से, अलबसल्लाहु वुजूहहुन्ना नूर, अल्लाह उनके चेहरों पे नूर की चादर चढ़ा देगा, व अजसादहुन्ना हरीर, अल्लाह उनके जिस्मों को रेशमी लिबास से खूबसूरत बना देगा, और खुदरल हलल, जोड़े रेशमी सवस, बेदल वजूह, चेहरे सफेद, सुफरल हुलिश, वो जेवर जिन सांचों में वो जेवर बन रहा है, वो सांचा सूरज को दिखा दें तो सूरज बेनूर हो जाएगा, वो जेवर, ये जोड़ा, ये हुस्न, ये नाज, ये अंदाज, और जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा उसको हुस्न और जमाल मिलेगा। वो तो उसके सामने बांदियां नजर आएंगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की औरतों का, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से कौल, जन्नत की औरतों का और ईमान वाली औरतों का आपस में मुनाजरा होगा, आपस में मुकाबला होगा। जन्नत की औरत फख्र करेगी, अला व नहनुल खालिदातु फला नमूतु अबदा, हम हमेशा जिंदा हैं, हमें मौत नहीं आई, तुम तो मर के आई हो। व नहनुन नाइमातु फला नबअस अबदा, हम हमेशा जवान हैं, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, तुम तो बुढ़िया खोसट होके आई हो। नहनु रादियातु फला नस्खतु अबदा, हम हमेशा राजी हैं अपने खामदों पर, तुम तो हजारों लड़ाइयां झगड़े करके आई हो। व नहनुल मुकीमातु फला नरहल अबदा, हम हमेशा अपने खामदों के साथ हैं, और तुम तो मौत की जुदाइयां बर्दाश्त करके आई हो, खामिद को छोड़ के मर गई, या खामिद तुम। अब क्या करें, ये क्या जवाब दें? इनमें चारों बातें हैं, मौत भी है, बुढ़ापा भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, साथ छोड़ना भी है। अब ये क्या जवाब दें? तो इनकी तरफ से जवाब आएगा, अला, गौर से सुनो, नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन्ना, हमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज कोई नहीं पढ़ी। व नहनुस साइमात फमा सुमतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे नहीं रखे। व नहनुल मुतसद्दिकात फमा तसद्दक्तुन्ना, हमने अल्लाह के नाम पे माल खर्च किया, तुमने खर्च नहीं किया। नहनुल मुतवद्दिआत फमा तवद्दअतुन्ना, हमने अल्लाह के लिए तहारत की, वुजू किया, तुमने कोई नहीं किया। हजरत आयशा फरमाती हैं फगलबनहुन्ना, इन सिफात पर अल्लाह ताला ईमान वाली औरत को जन्नत की औरत पे गालिब फरमा देगा। अगर हम पाबंद हैं तो कुछ मिलने भी वाला है, अगर हम पर पाबंदी है तो कुछ मिलने भी वाला है। हमारी पाबंदी बेजा नहीं, आप अपनी दुकानों पे पाबंद बैठते हैं तब नफा उठाते हैं, आप अपने होटलों के दरवाजे खुले रखते हैं तब आपके पास ग्राहक आते हैं। आप अपनी दुकानों के पाबंद, जमीनों के पाबंद, तिजारत के पाबंद, ज़राअत के पाबंद, तो इस्लाम के पाबंद क्यों नहीं बनते? जैसे कि तो गाहक हमारी मजबूरी है, यूं को ईमान हमारी मजबूरी है। हम ईमान को सौदा नहीं करेंगे, हम सारी जायदाद को हम आग लगा सकते हैं पर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो खुद तौबा करें, एक जो आपके पास आते हैं उनसे तौबा करवाएं, अपनी मस्जिदों में जमातें बिठाएं, हर होटल वाला, हर दुकानदार मस्जिद को वक्त दे और सारे बैठ के सोचो कि यहां इतने नौजवान मुसलमान आते हैं, इतने बच्चे बच्चियां आती हैं, इतने खानदान आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, किस तरह हम उनसे तौबा करवाएं कि वो अल्लाह के बंदे बन के जाएं, अल्लाह की बंदियां बन के जाएं, अल्लाह के हुक्मों के मानने वाले बन के जाएं। ये दर्द व गम अपने अंदर पैदा कर लो, कल क़यामत को अल्लाह के रसूल के साथ आपका हशर हो जाएगा। आपकी बच्चियों का हशर सैयदा फातिमा के साथ होगा, आपकी बीवियों का हशर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ होगा। ये फिक्र अपना फिक्र बना लो, मुकद्दर की रोटी तो आके रहेगी। ये गम अपना गम बना लो, ये दर्द अपना दर्द बना लो। और इसके लिए मेरे भाइयों, फिरो परवानों की तरह कि अल्लाह हमने इनसे तौबा करवानी है। रातों को दुआएं मांगो, रोवो धोवो, नमाजों में दुआएं करो। और हर आदमी, ये जितने मरी वाले लोग हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। और नहीं कुछ कर सकते हो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह यहां जो गुनाह हो रहे हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हम माफी मांगते हैं, या अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर उस अल्लाह का करम और रहम ना होता तो कब का मरी उलट चुका होता। मरी क्या, सारी दुनिया उलट चुकी होती। मरी में तो फिर भी कलमा तौहीद वाले हैं। ये अमेरिका यूरोप को अल्लाह ने सहारा हुआ है, जहां कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह कब का उन्हें जमीन में धंसा चुका होता, उसने मौत तक मोहलत दी है। इसलिए मेरे भाइयों, तबलीग कोई तबलीगी जमात का काम नहीं है, तबलीग सारे मरी वालों का काम है, सारे ईमान वालों का काम है, मर्दों और औरतों का काम है। अपनी जात से तौबा करना, औरों को तौबा पे लाना, खुद अल्लाह के हुक्म पे चलना, औरों को अल्लाह के हुक्म पे लाना, इसके लिए मारे मारे फिरना। इसके लिए एक तो भाई ये सारा मजमा जो आया है, चलो आप तो तौबा करके उठो, मुमकिन है कोई बाहर से आया हुआ मजमा भी इस मजलिस में बैठा हुआ, आप तो तौबा करें। क्यों भाई, क्या ख्याल है? मैंने कोई अपनी बात तो आपके सामने नहीं पेश की, मैंने तो एक दर्द आपको बयान किया है जिसको मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूं।
اللہ کرے یہ درد ہر مسلمان میں زندہ ہو جائے کہ ہم کسی کے حکموں کو توڑتا دیکھیں تو ہم تڑپ جائیں. یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان پہ فرض عین ہے. جب حکم ٹوٹ رہے ہوں تو کہاں گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی؟ کہ ہم ان کی منت خوشامد کر کے کہ میرے بھائیوں خود نکلو اللہ کے راستے میں. ان آنے والے مہمانوں کو سمجھاؤ، ہوٹلوں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، گشتوں کی جماعتیں بناؤ، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے تعلیم کے حلقے لگاؤ، دائیں بائیں اطراف میں پھر رہے ہیں ان کو لے کے مسجدوں میں آؤ، ان کو اللہ کی بات سناؤ. پتہ نہیں کب کون سا کلمہ کسی کے کان میں پڑے اور توبہ کر لے. اپنے ہوٹلوں کا ایسا بناؤ کہ آنے والا دین لے کے جائے، آنے والا بے حیائی لے کے نہ جائے. ان کا یہ ہماری گاہکی ختم ہو جائے گی. نہیں ختم ہوگی، تمہارا مقدر کو چھین لے گا. یہاں تو مجمع اتنا آتا ہے کہ اگر مسجدوں کو بھی ہوٹل بنا تو یہاں بھی لوگ ٹھہر جائیں گے. ان کا یہ ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے. ارے اتنا گندا بول کہ ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے، اتنا گھٹیا بول ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں 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 نہیں، مسلمان کی شان اس سے بڑی بلند ہے. ہماروں کے ایمان کو پہلے سوچیں گے، اپنی روٹی کو بعد میں سوچیں. ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان مہمانوں کے ہاتھ میں نہیں، ان آنے والوں کے ہاتھ میں ہماری روٹی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، وہ رب تو سردیوں میں سانپ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے. ایسے موذی کیڑے کو اللہ اس کے سوراخ میں رزق پہنچے. 6 مہینے بھوکا بیٹھا رہتا ہے سانپ. جو وہاں اس کو رزق پہنچائے وہ ایمان والے مسلمان کو بھول جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو سب توبہ کر اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں، پیار سے محبت سے، پیار سے محبت سے. ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کو دھکے مارو، کسی کی توہین کرو. پیار سے محبت سے. پیار کا بول دل میں اترتا ہے، سختی کا بول اور رد عمل پیدا کر دیتا ہے. لیکن آپ سر جوڑ کے بیٹھیں تو صحیح، اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ بنائیں تو صحیح. اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ 4 مہینے اور چلے کے لیے پھرو، اور ان دنوں میں جماعتیں، اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھو ہر طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیلاب اسی طرح چلتا رہا تو آپ کی نسل اس سے اثر نہیں لے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے کے لیے ایک نئی فضا قائم ہو جاتی ہے. کیا اس فضا کا مری کی فضا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا وہ فحاشی اور عریانی کے مناظر جو 3 مہینے چلتے ہیں آپ کے گھروں پر نہیں پہنچیں گے؟ جب بارش آتی ہے تو ہر گھر میں نہیں جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری اجتماعی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت. اللہ کے واسطے ضرورت کو محسوس کریں، اور اس کے لیے بھائیوں خود توبہ کرو، اوروں سے توبہ کرواؤ، اور نکت بولو. کون بھائی چلے 4 مہینے محمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نادان بندے ہیں، ہم تیرے ضعیف اور تیرے غلام بندے ہیں. یا اللہ، اپنے نفسوں پر ظلم کر کے تیرے دربار میں وفد بن کے آئے ہیں. تجھ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنے آئے ہیں. یا معافی کو پسند کرنے والے اللہ، یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کی بنیاد پر ہم تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کریں. یا اللہ، محض تیرے رحم کے سہارے، تیرے عفو کے سہارے، تیرے درگزر کے سہارے ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں. یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، تو معاف کر دے. یا اللہ، جتنے اس امت کے نوجوان، بوڑھے، جوان، مرد، عورت تیری یاد سے غافل ہو گئے اور غلط راستوں پہ چل پڑے، یا اللہ، ہم نے انہیں نہ سمجھایا تو ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے. یا اللہ، ہمارے ذمہ تھا ان کو تیری بات، غفلت سے شیطان ان پہ حاوی ہوا، تو ہمیں بھی معاف کر دے
اور ان کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم کو یا اللہ ہمارے شامل حال کر دے۔ اللہ ہم نے تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری زمین پہ چلے اسی کو گندا کیا، تیری ہواؤں سے فائدہ اٹھایا اسی کو گندا کیا، تیرے رزق کو کھایا اور اسی کو گندا کیا۔ آج ہمارے پاس یا اللہ گناہوں کی سیاہیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اے میرے مولا ہمارا دے یا اللہ۔ اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے یا اللہ، اس قدر عام ہو چکا ہے، برائی کا زول تنکے کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرے مولا ہم خود بھی اپنی ذات سے تجھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تیرے سامنے آنے سے بھی شرمندہ ہیں۔ اے میرے مولا ان فضاؤں کو تیرے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ یا اللہ اپنے لیے یا اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے اسلام کا در کھول دے یا اللہ۔ اے وہ ذات جس نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تیری صفت ہدایت آج بھی موجود ہے۔ آج کی دنیا کے انسان کہتے ہیں کہ یہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھائے۔ اللہ تو ہدایت دینے کے لیے کب کسی کی محنت کا محتاج ہوا ہے؟ اے اللہ تو نے نبیوں کو نبی بنایا بغیر ان کی محنت کے، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ایک بت پرست کے گھر سے اس کا انتخاب کیا۔ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، آگ لینے والے کو پیغمبری عطا فرما دی، تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا۔ یا اللہ صفت ہدایت آج بھی موجود ہے۔ اے میرے مولا ہم بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہم خاموش ہیں، رواں رواں فریادی ہے، ہمارا رواں رواں فریادی ہے۔ ہماری فضائیں گندی ہو گئیں، ہماری زمین گندی ہو گئی، ہمارے پہاڑ گندے ہو گئے، ہماری وادیاں گندی ہو گئیں۔ اس دھرتی پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایمان کو لے کر بچا سکیں۔ تیری زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے۔ یا اللہ اب صبح کا سورج لے آ، یہ صبح کب نکلے گی یا اللہ؟ لوط علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا اور فرشتوں نے جواب دیا تھا الیس الصبح بقریب، اے اللہ ہمارے لیے بھی وہ صبح لے آ۔ یا اللہ وہ صبح لے آ جس میں ہدایت کا سورج چمکے، باطل زمین میں دفن ہو اور یہ گندی فضائیں ختم ہوں۔ اے زمین و آسمان کے اللہ تیری زمین گندی ہو چکی ہے، تیرا آنگن اے اللہ سارے کا سارا غلاظت سے بھرا پڑا ہے۔ یا اللہ دنیا کا بادشاہ بھی شہروں کی صفائی کا حکم دیتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ کل ہے، مالک کون و مکان ہے، ملکوت و لاہوت و ناسوت سب کچھ تیرا ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیری زمین کو گندا کر دیا، اے اللہ اس زمین کو پاک کر دے، گناہوں کی فضا کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو شراب والے کے ہاتھ سے شراب کا جام واپس لے لے، اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دے، گانے والے کے ہاتھ سے بنسری واپس لے لے، اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑا دے، غلط بولنے والے کی زبان پہ حق کو جاری کر دے۔ یا اللہ ہماری نظریں بے حیا ہو گئیں، ان کے اندر حیا اتار دے۔ اے ہماری بچیاں پردے سے باہر آ گئیں، ان کو حیا کی چادر کے اندر لے آ۔ اے اللہ ہماری تجارتیں غلط ہو گئیں، ہمیں نبوت والی تجارت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان آوارگی کی طرف چلے گئے، اے اللہ ہم نسل کے اے اللہ ہماری نسل ہم سے چھن گئی، اے اللہ ہماری نسل اس واپس کر دے، اے اللہ ہماری نسل واپس کر دے۔ اے اللہ ہم اس دنیا کو لے کے کیا کریں جس نے ہمارے ایمان کو داغدار کر دیا، جس نے ہماری نسل ہم سے چھین لی۔ اے اللہ یہی امت جو تیرے پیغام کو لے کے چلتی تھی، آج انہی کے ہاتھوں میں یا اللہ وہ گٹار آ گئے اور گانے کے آلات آ گئے، وہ نوجوان جن کے رونے پر تیرے فرشتے روتے تھے، آج ان کے گناہوں کو دیکھ کے شیطان شرماتا ہے۔ اے اللہ وہ بچیاں جن کی پکار پہ تیرا عرش ہل جاتا تھا، آج ان کو دیکھ دیکھ کر شیطان بھی کنی کتراتا ہے۔ اے اللہ ہم پر زمین تنگ ہو چکی ہے، ادھر سے ایمان کمزور، ادھر سے یقین کمزور، ادھر سے عمل کوئی نہیں، ادھر سے فضائیں گندی ہیں۔ اے میرے مولا اس لمبی رات کی سویر لے آ، اس لمبی رات کی سویر لے آ۔ اے میرے مولا اس رات کا سورج نکال دے۔ یا اللہ ہماری بے بسی کو مزید بے بسی میں بدلنے سے بچا لے۔ جو اٹھتا ہے تیرے دین پہ وار کرتا ہے، جو اٹھتا ہے تیرے قرآن کا ہی مذاق اڑاتا ہے، جو اٹھتا ہے تجھے ہی للکارتا ہے۔ یا اللہ پانی سر سے گزرا جا رہا ہے، یا اللہ اپنا رحم اور کرم فرما دے۔ اے اللہ اس انسانیت کو اپنا رخ دے دے۔ اے اللہ یہ بھٹکے ہوئے انسان
یہ بھٹکے ہوئے تیرے بندے اور بندیاں یہ تجھے پہچانتے نہیں، تجھے پہچان تو یہ نہ کرتے، تجھے جانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ یا اللہ ہم نے تیرے رسول کو پہچاننا چھوڑ دیا، اگر ہم انہیں پہچانتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ اے میرے مولا ہمیں حیا دے دے، ہمیں ایمانی غیرت دے دے، ہمیں اخلاق اعلیٰ دے دے، ہمیں پاک دامنی دے دے، ان بازاروں میں حیا کو زندہ کر دے، ان میں پاک دامنی کو زندہ کر دے، اس وادی کو جیسے تو نے حسین بنایا یہاں آنے والوں کو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا دے دے۔ یا اللہ یا اللہ اس کفر کی اندھیری رات کا اب تو خاتمہ فرما دے، اس نافرمانی کی فضاؤں کو اب تو مٹا دے۔ یا اللہ اپنے دین پہ چلنے کو آسان کر دے، سہل کر دے۔ اے میرے مولا آج دین پہ چلنے والے کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، تانو تشنی اس طرف، سارے طیر اس کی طرف۔ اے میرے مولا زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے، وسعتیں ان کے سامنے سکڑ جاتی ہیں، نافرمانی پر چلنے والوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ یا میرے مولا اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے عاص کے بیٹے کو عمر فاتح مصر بنانے والے اللہ، اے جراح کے بیٹے کو ابو عبیدہ امین بنانے والے اللہ۔ یا اللہ ہم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے تیرے نبی کی نسبت ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم گواہ بیٹھے، ہمارا سرمایہ چھن گیا، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ اے اللہ ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ان کے سامنے منزل کے سارے نشان مٹ چکے ہیں، کوئی راہبر نہیں دکھانے والا، راہزن قدم قدم پہ ہیں۔ اے میرے مولا یا اللہ یا اللہ ایسی بے بسی اس امت پہ پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں آئی۔ اے اللہ ہماری حدود پہ حملے نہیں ہو رہے، ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری حدود پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ہمارے ایمان پہ حملے ہو گئے، ہماری حیا ہم سے لوٹ لی گئی، ہمارا ایمان ہم سے لوٹ لیا گیا، ہمارا تقوی ہم سے لوٹ لیا گیا۔ آج